بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الرفق واللین بالعمال والخدم، مزدوروں اور خادموں کے ساتھ نرمی کرنا۔ ہم نرمی کا باب پڑھ رہے ہیں کہ ایک انسان اپنے دل میں رحمت کا، نرمی کا، شفقت کا جو جذبہ ہے وہ ضرور رکھے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں اور ظلم سے، زیادتی سے روکتی ہیں، اور پھر اسی طرح غصہ کرنے سے بھی روکتی ہیں۔ تو بہت سے معاملات ہمارے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک بڑا اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ کام کرنے والے خادم ہوتے ہیں جو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی مزدور لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ماحول میں نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے معاملہ کیسے کرنا ہے؟ یہ ہماری شریعت کتنی خوبصورت شریعت ہے کہ جس نے ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں جس میں ہمیں ہدایت نہ دی ہو، اور اسی طرح انسانوں میں بھی، انسانوں میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی رتبہ رکھنے والا انسان ہو، اس کو انسان نہ سمجھا ہو اور پھر اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہدایت نہ دی ہو۔ یہ بڑی خوبصورتی ہے ہمارے اس دین کی، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑا اہم رخ ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، افراد ہیں معاشرے کے جو مزدور ہیں یا خادم ہیں، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے۔ تو وہ اچھا سلوک کیا، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اب یہ بھی ایک مزدور ہے، خادم ہے، مگر ہے مسلمان۔ چلیں مسلمان نہیں، انسان تو ہے نا۔ تو ان دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ ایک مسلمان کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ خاص طور پر مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک خاص طور پر اس وقت کرے جو اس کے ماتحت ہو یا اس کے زیر اقتدار ہو، یعنی سبارڈینیٹ جس کو کہتے ہیں، نوکر کہتے ہیں، گھر کے خادم ہیں، ڈرائیور ہیں، یہ سب ایسے لوگ ہیں جو مجبوری کی وجہ سے آئے ہیں اور میں نے ان کو گھر کے کام کاج میں لگا دیا ہے، لیکن ان سے میں جب کام لوں تو کس طرح لوں؟ تو اگر خدا نخواستہ ان کے بارے میں دین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو ان کا کہنا یہ کہ لأن اللہ جل وعلا سیسألہ عنہم، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے ان غلاموں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں، مزدوروں اور خادموں کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ اور سوال کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ظلم کیوں کیا، یہ زیادتی کیوں کی؟ کیونکہ اگر اچھا سلوک کیا ہو تو اللہ کبھی سوال نہ کرے، وہ تو ثواب دے۔ اور اس کی مثال یہ، فعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ایک چرواہا ہے، ایک شیفرڈ ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ذمہ دار سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھنا ہے کہ تمہارے ماتحت یہ تھے، تم ذمہ دار تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی کیا تربیت کی، ان کے بارے میں کیا سوچا۔ تو آپ فرماتے ہیں فالامیر الذی علی الناس راع، ایک شخص جو لوگوں کا امیر ہے،
وہ بھی ایک چرواہا ہے، اللہ نے اس سے بھی پوچھنا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تم نے امیر بن کے اپنی اس رعایا کے کیا فکر کی، کیا اس کے بارے میں سوچا۔ تو جہاں یہ حالات ہیں کہ امیر سے پوچھا جائے گا، تو اس طرح میں اگر ہوں اور میرے ماتحت ایک دو افراد ہی کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اسی پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال العلماء، علماء کہتے ہیں، الراعی هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام علیہ وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، کہ راعی وہ ہوتا ہے جو حفاظت کرنے والا ہو، جو امانت دار ہو، اور جس پر وہ نگران ہو اور جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہو، یہ راعی ہوتا ہے۔ اس سے سوال کیے جاتے ہیں اور وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے دیکھ بھال کے علاوہ ان کی اصلاح کا اہتمام کرنے والا بھی ہو، یعنی وہ ان کے بارے میں یہ بھی سوچے کہ میں ان کی خیر خواہی اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ حدیث ہے جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمائی، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی دیکھ بھال میں کوئی چیز ہو تو اس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ تم ذمہ دار ہو، تم نے انصاف کرنا ہے، اور اس کے دین، اس کی دنیا اور اس کے متعلقہ کاموں میں اس کی دلچسپیاں قائم رکھے۔ یہ بھی ضرور رکھے، اس کے بارے میں یہ بھی ضرور سوچے کہ اس کا دین دنیا میں بن رہا ہے، مجھے اس کی دین کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو یا اس کی آخرت سنور جائے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے۔ اب اس ساری ذمہ داری کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہم ذرا غور کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں عام مسلمان جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کے ہاں کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے گھروں میں زیادہ تر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف اس کو نوکری دینی ہے، یا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح اس کی وہ اپنی دنیا بنا رہا ہے، میں اس کے دین کے بارے میں بھی فکر مند ہوں کہ نہیں، کیا اس کی آخرت بھی سنورتی ہے یا نہیں۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ میرے پاس اگر ایک اچھا دین ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں دین کی خوبیاں اس کے سامنے واضح کروں، اس کو بتاؤں۔ یہ شہادت بھی ہوگی، دین کی شہادت ہوگی۔ اور اگر میں کچھ نہیں کر رہا، صرف مجھے اپنی پڑھی ہے، بچوں کی، چلو بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں سب کچھ ہے، مگر وہ جو آتا ہے نہ ہمیں اس کی پرواہ ہے، نہ خاتون جو کرسچن ہے نہ اس کی پرواہ ہے، نہ اس کے بچوں کی، نہ اس کی کہ بھئی اس کو مسلمان تو بنائیں۔ تو یہ جو میں راعی بن گیا ہوں، گھر کا ذمہ دار، میں اگر اس کے بارے میں لاپرواہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ضرور پوچھنا ہے کہ تم نے اس کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی، تم نے اس کو دین کا راستہ کیوں نہیں دکھایا، تمہارے پاس جو بھلائی تھی اس بھلائی کو اپنے تک کیوں تم نے رکھا۔ اور اگر میں کچھ نہیں کرتا، کل کو خدا نہ خواستہ رب کی عدالت میں یہی کھڑا ہوتا ہے تو ایک مقدمہ ہمارے خلاف بھی کر سکتا ہے کہ اللہ اگر اس کے پاس بھلائی تھی تو اس نے مجھے کبھی بتائی؟ کیا اس کا فرض نہیں تھا؟ کیا مسلمان کا یہ فرض نہیں تھا کہ مجھے کچھ بھلائی بتاتا؟ تو اس نے جب نہیں بتایا تو اگر میں قصوروار ہوں تو یہ کم قصوروار ہے۔ تو بہنی اسی طرح ہمارے نوکر چاکر ہیں، گھروں میں ڈرائیور ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، ان کو اتنا مصروف بھی نہ رکھا جائے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھ سکیں، بلکہ ان کے بارے میں ضرور یہ سوچا جائے کہ نماز تم نے پڑھی، انہیں تاکید کی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے مسلمان صرف یہی طے کر لیں کہ اپنے گھروں میں جس خادم یا خادمہ کو رکھنا ہے، شرط یہ لگانی، یہ دکان پہ رکھنا ہے، شرط یہ لگانی، یا ملازمت دینی ہے، شرط یہ لگانی ہے کہ بھئی میں تمہارے کام کو بھی دیکھوں گا اور تمہاری نماز کو بھی دیکھوں گا، تب تو تم رہ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔
سیدھی سی بات. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے کام ہی لینا ہے. نرمی کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس سے بڑا نرم معاملہ کرنا ہے اور جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے بھی ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ضرور سوچتا رہے. یہی انصاف ہے. تو اس لیے فالمسلم مطالب بالرفق بالخدم والعمال، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ خادم اور مزدوری کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی تاکید ہے کہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے اور غیر مسلم، وہ بھی انسان ہے. اسی طرح ان کو اس کام کا ذمہ دار بھی نہ بنایا جائے جس کی ان میں طاقت نہ ہو. یعنی ایسے کام بھی ان سے نہ کروائے جا جو کروائے جائیں جو کر نہ سکتے ہوں. ظلموں کا ان کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جا رہا ہے. باقی رہا ان کا کھانا، ان کا پانی، ان کا لباس، یہ بھی فرض بنتا ہے بڑے کا کہ وہ اپنے اس مزدور اور اپنے اس خادم کے لباس، پانی، کھانے وغیرہ کا بھی بندوبست کرے، کیونکہ وہ انسان ہے، اس کو بھوک لگے گی. تو بہرحال پھر یہ بھی ہے کہ ان کو ان کی مزدوری وقت پر دے، ان کو دے. یہ بڑی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی مزدوری اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو دے دی جائے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کے جتنے حقوق ہیں وہ بھی دیے جائیں. اس کے رائٹس ہوتے ہیں کچھ. مطلب 8 گھنٹے اس نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے 8 گھنٹے میں کام کروں گا، مگر اس کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ مجھے نماز پڑھ لوں. ہاں جی بالکل تمہارا حق بنتا ہے، تم نماز پڑھ لو. یہ بھوک لگی ہے میں کھانا کھا لوں، بالکل کھا لو، جاؤ 15 منٹ کے لیے کھانا کھا کے آ جاؤ. یعنی مسلسل اس سے کام لینا یہ زیادتی ہے. پھر ان کے ساتھ کیا کرے؟ وہ بحسن مخاطبتہم، ان کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرے. یعنی انداز بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ دوسرا دل لگا کے کام کرے. یہ جی مجھ سے کام لیا جا رہا ہے، واقعی میں خوش ہوں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میرا خیال بھی پورا کرتے ہیں تو میں ان کا کام خوشی سے کیوں نہ کروں. حقیقت ہے کہ یہ شکوے ہمارے مزدوروں میں خاص طور پر جو کمزور طبقہ ہے ان کا ہر وقت رہتا ہے، اور بڑا کھلا ظلم ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اس سے کام ہم اتنا لیتے ہیں کہ اس کا خون پسینہ نکل جائے، مگر اس کو دیتے وقت ہم پورا حق اس کو نہیں دے رہے ہوتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی خیر خواہی بھی کرے. یعنی ان کے بارے میں اچھا سوچے، پوچھے، حالات پوچھے. اللہ نے اگر مجھے سرمایہ دے رکھا ہے تو میں اس کے بارے میں ضرور پوچھوں، ہاں بھائی کیا کرتے ہو، کتنے بچے ہیں تمہارے، بیوی بچے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، بہت کچھ ہے. یہ حقیقت ہے، ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ ہم معاشرے میں بعض لوگوں کے بارے میں تو بالکل ہی یقین رکھتے ہیں کہ یہ انتہائی برے لوگ ہیں. مثال کے طور پر یہ پولیس مین کو دیکھ لیں. یہ بیچارہ سڑک پہ کھڑا ہو کے 8 گھنٹے نہیں، اگر ایک پولیس مین کی آپ بیٹھ کے کہانی سنیں تو وہ کہے گا کم از کم 12 گھنٹے میں ڈیلی ڈیوٹی دیتا ہوں. اور اس 12 گھنٹے میں وہ کیا کھاتا ہے، کیا نہیں کھاتا، وہ اس سے پوچھا جائے. فیملی اس کی کہاں رہتی ہے وہ بھی اگر اس سے پوچھیں. کام خود کہاں کر رہا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. بچے اس کے پڑھ سک رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے وہ الگ مسئلہ ہے. یہ ہمارے معاشرے کے افراد ہیں. تنخواہ تھوڑی ہے، پھر وہ رشوت لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے برے لوگ ہیں. مگر معاشرے میں سچی بات یہ ہے کہ توازن نہیں ہے. امیر آدمی ہو، اس نے اپنی دولت کا رخ جو ہے وہ کسی طرح موڑ رکھا ہے، اور غریب ہے تو وہ دیکھ رہا ہے میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں. وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اپنے تن کو نہیں کور کر سکتا، وہ بچوں کا کیا کرے گا. تو بہرحال یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ضرور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ جو ہمیں ملتے جلتے ہیں صرف انہی کو ہی ہم دیکھیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں. حقیقت ہے
کبھی کبھی مجھے ایسے واسطہ پڑتا ہے، جب میں بات کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بڑے دکھی لوگ ہیں، بڑے دکھی لوگ ہیں۔ ایک دفعہ میں پورا ایک پیکج کا پورا ایک یعنی وین کا ڈبہ بھر کے، بلکہ پورا ایک ٹرک لے کے میں ایک تھانے میں چلا گیا، تھانے دار کو ملا، میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پولیس مین کی کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ اسے بالکل تھوڑی سی تنخواہ بتائی، معمولی سی۔ میں نے کہا واقعی؟ کہتا ہے بالکل۔ میں نے کہا کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ کہتے 12 گھنٹے، 12 سے 14 گھنٹے تک۔ تو گھروں کو کب جاتے ہیں؟ کہتے وہ بس 15 دن بعد، 20 دن بعد یا مہینے بعد جب جاتے ہیں تو بس جو ہی پہنچے ہماری طرف سے فوراً فون اگر جاتا ہے تو اس کو فوراً واپس آنا پڑتا ہے۔ تو بڑی تکلیف ہوئی، ان کے حالات اگر دیکھیں نا تو واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں نے انہیں کہا کہ یہ ٹرک ہے جو میں صرف آپ کے پولیس مین لوگوں کے لیے لایا ہوں، آپ اگر لے سکیں تو۔ کہتے جی بالکل۔ سب کو بلایا، جو بھی سوئے ہوئے تھے ان کو بھی اٹھایا، سب آئے، ہر ایک نے ایک گٹو لیا اور پھر کہنے لگے کہ یہ ہم اب اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ بس دعائیں دی انہوں نے۔ جن لوگوں نے پیسے دیے، میں نے کہا میں نے نہیں دیے، یہ لوگوں کے پیسے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ اس کا رخ میں آپ کی طرف موڑ دوں، چلیں آپ ان کے لیے دعا کر لیں۔ لیکن ہے حقیقت یہی ہے کہ بڑے دکھی لوگ ہیں ہمارے یہاں۔ تو ایسا سرمایہ جو ہے بجائے اس کے کہ انسان اپنی فضول خرچیوں پہ لگا دے، وہ ادھر ہی لگا دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے دیکھیے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان اخوہ تحت یدیہ، جس شخص کا بھائی اس کے زیر دست ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے، وہی جو خود کھاتا ہے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اسے چاہیے کہ اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے انسان کو، حقیقت ہے، یعنی ایک اپنے تن پہ کپڑا، ایک ویسا ہی کپڑا اس کو بنا کے دے دیا، لو پہنو، تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا نا محسوس یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو میرا خیال کرنے والے ہیں، میں جی سکتا ہوں، ہمدرد لوگ ہیں۔ یہ ہمدردی ہو تو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نرمی کا ایک بہترین نرمی ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر ہو تو یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ دل کی سختیاں آج تو ایسی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور دنیا کی محبت وہ بھی دل میں ایسی چھائی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے کہ بس اپنی ہی غرض ہے، دوسرے کی غرض نہیں ہے ہمیں۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، آپ فرماتے ہیں ان کو اتنی تکلیف نہ دو جو ان پر غالب آ جائے، یعنی ضرورت سے زیادہ ان سے کام مت لو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ، اگر تم نے ان کو تکلیف دی بھی ہے اور وہ کام نہیں کر پا رہے تو خود آپ آگے بڑھ کے ان کی مدد کرو کہ آؤ چلو ہم مل کے کر لیتے ہیں یہ کام، یہاں تک آپ نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہرحال جو آقا ہے، مالک ہے، باس ہے، اس پر یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کیا کرے کہ دستور کے مطابق خرچ بھی دے اور مناسب لباس بھی فراہم کرے، خواہ وہ جو باس ہے اس کے خرچ اور اس کے لباس کی قسم میں سے ہو یا اس سے ذرا کم ہو، یعنی ضروری نہیں کہ جیسا خود پہنتا ہے ویسے ان کو پہنا دے، چل تھوڑا سا کم کیوں نہ ہو درجے کا، لیکن اس کو پہنا دے ضرور، چلو یا تم بھی پہن لو۔ اسی طرح کھانا ہے تو اس سے بھی، حتیٰ کہ اگر کوئی باس جو ہے اپنے نفس پر ایسی کنجوسی سے کام لے جو اس جیسے آقاؤں کی عادت سے خارج ہو، یعنی خود بھی وہ اس کو کنجوسی سے کام لینا پڑے تو کر لے کہ بھئی اس کو میں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے، میں اپنا خرچہ ذرا کم کر لیتا ہوں لیکن اس کو ذرا دے دیتا ہوں، یہاں تک بھی، یعنی اس کا مفہوم یہی ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں، یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یا تو دنیا میں زہد اختیار کرتے ہوئے
ذرا تھوڑا سا دنیا سے لاپرواہ ہوتے ہوئے چل یار کوئی بات نہیں، میں نے بہت کچھ کر لیا، آج فقیری کا لباس میں پہن لیتا ہوں اور اس کو ذرا اچھا لباس پہنا دیتا ہوں، یا میرے پاس جو اچھا لباس ہے یہ جوڑا میں اس کو دے دیتا ہوں اور خود انشاءاللہ جو بھی ملے گا میں پہن لوں گا۔ یا بخل سے کام لیتے ہوئے تب بھی اس کے لیے غلام کے بارے میں یعنی مزدور کے بارے میں کنجوسی کرنا پھر بھی ویلڈ ہے۔ یعنی انسان بخل سے کام لے کہ میں زیادہ خرچے نہیں کرتا اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، ذرا تھوڑا سا ہاتھ روک لیتا ہوں تاکہ میں اس کو کچھ دے سکوں۔ یہ بھی اس حدیث کا مفہوم، وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہی پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح جب غلام خود راضی ہو تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہوگا کہ بھئی واقعی وہ خود خوش ہے، بندہ اس کو دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے غلام کو بہت کچھ دے رکھا ہے اور وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آپ کیوں مجھے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ دے۔ تو یہ طریقے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يُكَلِّفَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُهُ۔ اسی طرح علماء کا ایک اتفاق یہ بھی ہے کہ مالک کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ اپنے اس غلام کو، مزدور کو، اپنے کسی بھی کام کرنے والے کسی بھی ایسے شخص کو جو خادم ہے اس کو ایسی کام کی ذمہ داری مت سونپے جو اس کی ہمت سے بڑھ کر ہو، وہ نہ کر سکے، اسے کہا نہیں تم نے یہ کام کرنا۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر لازمی یہی ہے کہ خود بھی اس کے ساتھ مل جائے اور مل جل کے یہ دونوں کام کریں، یہ اس کی مدد ہوگی۔ جو اس حدیث کے علاوہ اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا وَعَلَيْهِ أَن يَبْتَعِدَ مَا أَمْكَنَ عَن تَعْنِيفِهِمْ، اور آقا پر یہ بھی بڑا فرض ہے یا لازمی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے ان کو بالکل نہ ڈانٹے اور ان پر سختی نہ کرے، سختی کرنے سے دور رہے۔ یہ سب نرمی کے خلاف ہے۔ یعنی ڈانٹ ڈپٹ ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ انسان کر لیتا ہے، لیکن بار بار اب ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے بلکہ گالیوں تک معاملہ چلا جاتا ہے، اور گالیوں کے علاوہ مار کٹائی تک چلا جاتا ہے، اس کی خوب دھنائی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب کام کرو صحیح۔ یا پھر یہی بھی ہے مار کٹائی بھی کی، اس کے پیسے بھی روک لیے، نکال بھی دیا۔ یہ زیادتیاں ہیں ساری جو ایک انسان پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، سیدہ ام سلمہ ہیں، جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں، چھوٹی ہیں عمر میں، بہت چھوٹی ہیں، لیکن لاڈ پیار میں کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی بیوی کو مارا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خود ام المومنین فرما رہی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا ہی نہیں۔ مراد یہ کہ مجھے کبھی نہیں مارا اور نہ ہی کسی اور سوکن کو مارا، ولا امرأۃ، اور نہ ہی کسی عورت کو مارا ہے، ولا خادما، اور نہ ہی کسی خادم کو آپ نے مارا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ ہاں اگر آپ میدان جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے تو اس وقت دشمن اگر کوئی سامنے آتا تھا تو اس کو مارتے تھے، کیونکہ وہ بھی آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مارتے تھے۔ یہی جہاد ہے۔ ملا علی القاری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حدیث کے بھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ خص ای المرأة والخادم بالذکر اہتماما بشأنہما، کہ اس حدیث میں دونوں یعنی عورت اور خادم کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں پر تشدد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت پر اس کو کمزور سمجھ کے مرد مارتا ہے، اور خادم پر، خادم کو بھی کمزور سمجھ کے اس کو انسان مارتا ہے، مالک مارتا ہے۔ یعنی آج کل مارنے کے جو طریقے ہیں وہ بہت ہیں، عجیب و غریب قسم کے، صرف گفتگو سے، معمولی سی دھمکی سے بندے کو ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ کام کرنا ہے صحیح طرح کہ نہیں، بس
یہ کہا اور اس کو ہلا دیا، بھئی میں نہ کیا تو یہ مجھے نکال دے گا، میری نوکری چلی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض محکمے ایسے ہیں ہمارے ملک میں جن محکموں میں نوکریاں ایسی ہیں کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اس نوکر کو ہلا نہیں سکتا۔ اگر کوئی زیادتی کرے بڑا آدمی چھوٹے پر، کوئی بالفظ اس خدا نخواستہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو ہم جانتے ہیں، آئے دن خبریں پڑھتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کے رسول آپ پر کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، سخت باتیں کرتے تو یہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد پروانے بیٹھے ہیں یہ سب اٹھ کے بکھر چکے ہوتے، آپ کے پاس کبھی نہ بیٹھتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مزاج کو ایسے بنایا۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی آتا، وہ قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کا رویہ اس کے ساتھ بڑی مہربانی اور نرمی کا ہے، تو آخر کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ سوچنے کی بات یہ کہ وہ آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی کہ بس فلاں گیا، اس نے بات کی، مسلمان ہو گیا اور باہر نکل گیا، مسلمان کلمہ پڑھ کے چلا ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنا آسان ہے؟ کچھ تو آخر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کردار کا کوئی اثر تھا، آپ کا دیکھنے کا انداز، آپ کا ویلکم کرنے کا انداز، آپ کا گفتگو کا انداز، یہ سب ایسی چیزیں تھیں کہ جو دوسرے کے دل کو موہ لیتی تھی۔ وہ جب آتا تھا تو پتہ نہیں کیا غصے سے بھرا ہوا، مگر جب نبی علیہ السلام کو دیکھتا اس کے دل سے ساری نفرت نکل چکی ہوتی تھی۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ نجد کا بڑا سردار ہے، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور تمام صحابہ کرام کا جو اقتصادی جو رابطہ تھا اس کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی صحابہ تجارت کی غرض سے اپنی سواریوں کو لے جاتے، قافلوں کو، اور اس کے علاقے کے قریب سے گزرتے تو یہ اور اس کے پورے علاقے کی گینگ یہ سارے مل کے ان پر اٹیک کرتے، کسی کو قتل کر دیتے، مال لوٹتے اور بھاگ جاتے۔ یہ اس کی حالت تھی۔ ظاہر ہے مدینہ کی اقتصادی حالت بڑی کمزور تھی، کھانے پینے کو چیزیں نہیں تھیں، اور ادھر ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو اتفاق سے مسلمان کہیں ایسے جنگل میں ہی تھے، تو صحرا میں یہ جو ہیڈ تھا ثمامہ بن اسال، یہ بھی ایسے ہی کوئی شکار کرتے کرتے ادھر آ نکلا، انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ یہ تو بڑی زبردست چیز، اب ہاتھ آئی ہے، لیکن مسلمان خود فیصلہ نہیں کرتے تھے کہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ پکڑ کے لے آیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے، آپ آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، بڑی عزت سے آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ثمامہ کیا خیال ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ صاف کہتا ہے اگر تم نے مجھے قتل کیا تو میرا خون رائگاں نہیں جائے گا، میرا بدلہ میری قوم لینا جانتی ہے، اور اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ بس اتنی سی بات کی۔ تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ بس وہ چھوٹا، باہر گیا، کہیں کوئی کنواں تھا، پانی لیا، نہایا، اور نہا دھو کے پھر واپس آ گیا، اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے بیٹھا، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ اب اس کے کمنٹس دیکھیے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا میرے دل میں اتنی نفرت تھی، شاید دنیا میں کسی شخص کے ساتھ ایسی نفرت مجھے ہو، لیکن میں جب آیا اور آپ پہ میری نظر پڑی، پہلی نظر ہی، تو بس وہ نفرت محبت میں بدل چکی تھی، پہلی نظر سے۔ کیا شخصیت تھی آپ، کیا آخر چیز تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں کہ اس کے دل کی نفرت محبت میں بدلتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے کلمہ اس لیے، میں تو پہلے ہی رام ہو چکا تھا، میں نے اس قید کی حالت میں کلمہ پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ لوگ مجھے تانا دیتے، بندھے ہوئے تھے نا،
آپ نے آزاد کیے تو میں اب آزادی سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ دنیا کو میسج پہنچ جائے کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، مجبور نہیں کیا، اپنی پسند سے دل سے میں کلمہ پڑھ رہا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات میں تھیں، اور اس کا یہ اثر لوگوں پر پڑتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں وَلِكَثْرَةِ وُقُوعِ ضَرْبِ هَذَيْنِ وَالْإِحْتِيَاجِ إِلَيْهِ وَضَرْبُهُمَا وَإِنْ جَازَ بِشَرْطِهِ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ، کہ مشروط طور پر غلام کو اور عورت کو مارنے کا جواز ملتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ مارا جائے۔ صحیح بات ہے یہ، وہ جواز وہی قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ پھر وہی ہے کہ عورت کو اگر مرد پائے کہ نشوز کر رہی ہے تو کیا کہا ہے فضربوہن، پہلے کہا ہے فعظوہن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو، بیویوں کو سمجھاؤ۔ پھر بار بار سمجھانے کے بعد نہیں سمجھتی تو پھر دوسری طرف کیا کہا وہجروہن فی المضاجع، کہ ان سے بستر الگ کر لو۔ یہ بھی بار بار کرو، شاید سمجھ جائے، کیونکہ میاں بستر چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے تو عورت پھر لوٹ پوٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو آخری حد ہو گئی ہے، اب تو یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر تیسری اگر اس سے بھی کوئی متاثر نہیں ہوتی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضربوہن، پھر ان کو مارو۔ لیکن اس مارنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ایسی مار مارو غیر مبرحن، جو جسم پہ نشان نہ چھوڑ جائے، اور چہرے پہ تو مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ آپ فرماتے ہیں۔ اور اتنا جواز ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لے کے اپنے جسم کے اس حصے پہ مارا جہاں گوشت زیادہ ہے، وہاں مارا۔ آپ نے فرمایا یہ مارنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ عورت کا اتنا خیال ہے، کمزور ہے نا۔ مرد کو اتنا سمجھایا کہ عورت پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرد ہاتھ اٹھائے اس طرح۔ ام المومنین یہ فرما رہی ہیں، اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے۔ قرآن مجید کے اس مارنے کی وضاحت بھی آپ نے کر دی، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو۔ لیکن عام طور پر ہو یہی رہا ہے کہ میاں دیکھتا ہے کہ بیوی نافرمانی کر رہی ہے تو وہ سب سے پہلا جو قدم اٹھاتا ہے یا ایکشن لیتا ہے تو وہ بس ہاتھ سے لیتا ہے یا سوٹی سے لیتا ہے۔ نصیحت، واعظ، ہمدردی وہ ہے ہی نہیں۔ پھر دوسری بات کہ بستر سے علیحدہ ہونا وہ بھی نہیں ہوتا۔ جو آخری سٹیپ پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس پر پہلے عمل ہوتا ہے، اور باقی دو کو جو پہلے دوسرے ہیں ان کو بندہ بلا دیتا ہے۔ یہ کون سا دین پر عمل ہے؟ تو اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ جائز تو ہے لیکن مشروط، کہ ان کو مارا جا سکتا ہے مگر اس شرط پہ، ورنہ عام نہیں۔ تو لیکن بہتر یہی ہے کہ بالکل نہ مارا جائے۔ پھر یہ ہے کہ جو شخص اپنی قوت سے دھوکہ کھا اور کہ میں بڑا طاقتور ہوں، یہ غلام، یہ نوکر چاکر میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور اس زوم میں مبتلا ہو کہ اسے ان مسکینوں پر تسلط حاصل ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو ان سے میں پوچھ سکتا ہوں اور ان کو جرت نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھ سکیں۔ تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ رب العالمین کی قدرت کو بھی یاد کر لے۔ اگر وہ سمجھتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور سوچے کہ مجھ سے بڑا طاقتور میرا اللہ بھی ہے۔ اگر میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے بدلہ لینا جانتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ حدیث میں ہے کہ فعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی بصوت، میں اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، فسمعت صوتا من خلفی، تو ایک آواز میں نے اپنے پیچھے سنی جو یہ کہہ رہے تھے اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، ابو مسعود تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں علم ہونا چاہیے۔ تو فلم افہم الصوت من الغضب، مگر غصے کی وجہ سے میں اس آواز کو سمجھ نہ سکا۔ فلما دنا منی، پھر یہی آواز جب میرے قریب آئی تو میں نے مڑ کے دیکھا
تو اذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بولنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہیں کھڑے تھے آپ. فَإِذَا هُوَ يَقُولُ، تو آپ یہ فرما رہے تھے، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ابو مسعود تم جان لو. فَأَلْقَيْتُ الصَّوْتَ مِنْ يَدِي، تو کوڑا جو میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے پھینک دیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ان اللہ اقدر علیک منک، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے، تمہاری اس قوت سے بڑھ کر زیادہ قوت رکھنے والا ہے. تمہاری اس طاقت یا قدرت پر جو اس غلام پر ہے وہ اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے. یہ آپ نے فرمایا، یعنی تم اس کو مار رہے ہو، تمہیں غصہ آیا ہوا ہے، تم اس کو مار رہے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس مار پر غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اور اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کا حوصلہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا. تو غصہ آنے کے باوجود وہ تمہیں نہیں مار رہا، مگر تمہیں غصہ آ رہا ہے اور تم اس کو مار رہے ہو. کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کو مار کے بچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سزا سے؟ وہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے. آپ نے جو ہی یہ فرمایا تھا، فقلت، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا. تو بہرحال اس حدیث میں بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم مسلمانوں کو نرمی کرنے پر ابھارا ہے کہ ہمیں کمزوروں پر، غلاموں پر، مزدوروں پر، خادموں پر شفقت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ان کو نصیحت کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ بھی آگے بڑھ کے کہیں کہ معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں ہوگا، تو معاف بھی کر دینا چاہیے. اور اگر غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جانا چاہیے. امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، یہ نبی علیہ السلام کا جو ارشاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تم اس غلام کو مار رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس سے بڑھ کر سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے. تمہیں جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حوصلہ کرتا ہے، اس کے اندر یعنی حوصلہ آ جاتا ہے، وہ فوراً سزا نہیں دیتا. مگر تمہیں جب کوئی غصہ دلائے تو تم حوصلہ نہیں کر سکتے، تمہاری یہ کمزوری ہے. تو بہرحال بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، مزدوروں سے، نوکروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں انسانوں پر، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان سے عفو درگزر سے کام لیں. وہ ٹھیک ہے، کوئی بات، چلو آنے دو، جانے دو، ٹھیک ہے، آئندہ نہ کرنا، بس ٹھیک ہے. بس گھر میں کوئی خادمہ ہے، کام کر رہی ہے کچن میں، اس کا ہاتھ پھسلا، پلیٹ تھی وہ نیچے گری، ٹوٹ گئی، یا گلاس تھا وہ ٹوٹ گیا. اب اس نے جان بوجھ کے تو نہیں گرایا، لیکن گھر کی مالکہ ہو یا بڑا صاحب ہو، وہ اس پر اگر برس پڑیں تو یہ زیادتی ہے. اس نے جان بوجھ کے نہیں توڑا، ٹوٹ گیا، اس ہاتھ سے. ہم سے بھی ہو جاتا ہے، اپنے بچوں سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس موقع پر دل کھلا کر کے ذرا انسان بات کو آئی گئی کرے، کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان کرنا، بس کافی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ نرمی اور شفقت سے ان کی خیرخواہی اور رہنمائی بھی کریں. اگرچہ یہ چیزیں ان سے بار بار سرزد ہوں، یہ غلطیاں بار بار کیوں نہ ہوں، لیکن بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ نرمی اور شفقت کا رویہ کبھی بھی انسان اس کو فراموش نہ کرے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا. فقال، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کم نعفو عن الخادم، یہ جو ہمارے نوکر ہیں، ملازم ہیں، اگر یہ غلطیاں کرتی ہیں تو ہم کس حد تک ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ فصمتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ثم اعاد علیہ الکلام، اس اللہ کے بندے نے دوبارہ یہی سوال کیا. فصمتا، آپ پھر بھی خاموش رہے. فلما کان فی الثالثۃ، تو اس نے جب تیسری بار وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے غلاموں کو، اپنے مزدوروں کو، اپنے خادموں کو کس حد تک معاف کر سکتے ہیں، کتنا ہمیں معاف کرنا چاہیے؟ تو قال، آپ نے فرمایا، اعفو عنہ کل یوم 70 مرہ،
روزانہ 70 مرتبہ ان کو معاف کرو. 70 مرتبہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس نے بھی محسوس کیا تو 3 بار سوال کیا. آپ نے جواب پہلی دفعہ کیوں نہیں دیا, دوسری دفعہ کیوں نہیں دیا؟ آپ کا طریقہ یہی ہوتا تھا, کوئی اہم بات ہوتی تھی تو آپ یا تو اس کو 3 بار پہلے کہتے تاکہ لوگ متوجہ ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ اصل بات کرتے تھے. یا لوگ سوال کرتے تھے تو وہ بھی حیران ہوتے کہ بھئی ایک بار سوال کیا آپ نے کیوں نہیں جواب دیا. اب دوسری دفعہ کر رہا ہے تو جو ادھر ادھر ہیں وہ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں, بھئی مسئلہ بڑا عام ہے, آپ خاموش ہو گئے ہیں, نہ جواب آپ فوراً دیتے. تیسری دفعہ وہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے رہے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس کا جواب بڑا اہم تھا اور وہ سننا مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری تھا, اور اس کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے, اور اس پر عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو فالسعادۃ الحقیقیۃ, تو انسان کی حقیقی خوش نصیبی انتقام لینے میں نہیں اور نہ کمزوروں پر ظلم ڈھانے میں ہے, بلکہ حقیقی خوشی جلد بازی اور نفرت کی بجائے عفو و درگزر شروع کر لینے میں ہے. انسان معاف ہی کرتے, ٹھیک ہے بھائی, شروع سے ہی بندہ معاف کر دے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی الصفح والعفو والحلم من الحلاوۃ والطمانینۃ, کہ معاف کرنا, عفو درگزر سے کام لینا, اس میں جو مٹھاس ہے, جو حلاوت ہے, اور دل کا جو اطمینان اور سکون ہے, اور انسان کی جو اس میں عزت بڑھتی ہے اور اس کی سربلندی اس ہوتی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں کہ انسان معاف کر دے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ تو ہے اس کو معاف کرنے کا یہ مرتبہ اور مقام ایک مسلمان کو, انسان کو مل جاتا ہے. لیکن اگر وہ انتقام لیتا ہے تو پھر اس انتقام کے ذریعے سے اس کا مقام نہیں بڑھتا, اس کی شخصیت فوراً پتہ چل جاتی کہ بندہ کس قسم کا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی چیز مقابلہ کرنے اور انتقام لینے میں نہیں. تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ انسان عفو درگزر کو ہی اور نرمی کو پہلو کو ہی ہمیشہ پیش نظر رکھے. فالرفق الرفق, لہذا نرمی کو لازم پکڑ لو مسلمانوں, نرمی کو لازم پکڑ لو ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے. ان سے نرمی کرنی ہے, خاص طور پر کمزوروں پر اور مسکینوں پر, اور دوسروں پر تشدد, سختی اور آمریت کو مسلط نہ کرو بلکہ اس سے بچو. اور ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کریں گے ویسے ہی بھریں گے. ہم اگر آج یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کل کو ہمارے ساتھ وہی سلوک کر لیتا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کہا ہے, نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا. پھر اس طرح یخادعون اللہ وهو خادعهم, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, پھر اللہ بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے چال چلی, پھر اللہ نے بھی اپنی چال چلی. انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا تو ان اللہ یستہزئ بہم, اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا. یہ ہوتا ہے, جیسے بندہ کرے گا اللہ ویسے اس کے ساتھ سلوک کرے گا. تو لہذا نرمی کو ہمیشہ ہم نے ترجیح دینی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہم من ولی من امر امتی شیئا, اے اللہ اگر کوئی شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے, فشق علیہم, اور پھر ذمہ دار بننے کے بعد ان پر سختی کرتا ہے, تو فشقق علیہ, تو اللہ میری دعا ہے تو بھی اس پر سختی فرما. ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم, اور میری امت کا کسی معاملے کا ذمہ دار کوئی شخص مسلمان بنتا ہے تو اے اللہ میری دعا پھر یہ ہے کہ وہ اگر نرمی ان کے ساتھ کرتا ہے تو فرفق بھی, تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما. یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جیسے انسان کرتا ہے اللہ ویسے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا من ابلغ الزواجر عن المشقت علی الناس, یہ لوگوں پر مشقت ڈالنے پر انتہا درجے کی ڈانٹ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ اگر سختی کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی,
اور یہ بد دعا ہے کہ اللہ پھر تم پر سختی کرے گا. اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے پر سب سے بڑی ترغیب دلانا بھی ہے. اور نبی علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں کہ میری امت کا کوئی بندہ ذمہ دار آدمی اگر اپنے ماتحتوں پر نرمی کرتا ہے تو اللہ تو بھی اس پر نرمی فرما. تو گویا کہ آپ کی یہ دعا جو ہے نا ترغیب دلا رہی ہے کہ بندہ نرمی کو اختیار کرے، سختی کو نہ کرے. تو یہ تو ہے ہمارا آپس کا معاملہ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے آفیسز میں، ہماری دکانوں میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں. یہ دین ہے. کتنی زبردست خوبی ہے دین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید دیکھ لیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں 6 سال کے، ان کی والدہ آپ کے پاس ان کو چھوڑ گئیں اور یہ کہہ کے گئیں کہ اللہ کے رسول آپ کی خدمت کرے گا. تو انہوں نے 10 سال خدمت کی. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو، حالانکہ میں بچہ تھا، غلطیاں ہوتی تھی، لیکن آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا. اور نہ ہی مجھے کہا یہ کام تم نے کیوں کیا، حالانکہ میں نے نہیں کیا ہوتا تھا، مگر آپ نے مجھے یہ بھی نہیں کہا. یہ خوبی ہے کہ انسان بچپن میں ایسی باتیں جب بزرگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ہم سے ایسا سلوک کرتے ہیں، ایک خاموش سی تربیت ہے اور اس کا اثر انسان لیتا ہے. اور یہی مزاج سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں بنا. پھر اسی طرح یہ دین کی اور بڑی خوبی ہے کہ نرمی اور شفقت جانوروں پر بھی کرنی ہے. بہائم، بہیمہ کی جمع ہے بہائم، جانوروں پر بھی کرنی ہے. یہ جانوروں میں یعنی ہر وہ جانور ہے، چاہے وہ کتا ہے، بلی ہے، کوئی بھی ہے جس کے اندر روح ہے، جو کھاتا پیتا ہے. ہاں وہ جانور جو مضر ہیں، جن کے بارے میں شریعت نے کہا ان کو مار دو، وہ الگ بات ہے. ورنہ عام جانور جو ہیں، مثلا گدھا ہے، اس سے کتنا انسان کام لیتا ہے. اونٹ ہے، کتنا کام لیتا ہے. یہ بکری ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ دین کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نرمی کرنی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نرمی کی جائے تو یہ جانور بھی انسان کے ساتھ بڑا نرم ہو جاتا ہے، پہچانتا ہے اپنے مالک کو کہ کون ان میں سے، ان انسانوں میں سے کون ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے. گھوڑے کو دیکھو کتنی پہچان ہوتی ہے کہ اب میرا آقا یہ کون ہے، میرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، میرا کتنا خیال کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اپنی پیٹھ کو کس طرح وہ تیار کرتا ہے اور اس کو لے کے جاتا ہے. ایک انجانا سا آدمی اس کی پیٹھ پہ سوار ہو جائے تو کس طرح اس کو اٹھا کے پٹخا کے نیچے گراتا ہے. یہی حال اونٹ کا ہے. اونٹ بھی ایسا ہی ہے. تو جانور بہرحال اللہ نے ان کو بھی تھوڑی بہت سوچ دی ہے، دماغ دیا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ بھی دین یہی کہتا ہے کہ چونکہ ان کے اندر روح ہے، بول نہیں سکتے، اپنے دکھ کو بیان نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بھی انسان کو نرمی کرنی ہے. ان من کمال دین الحنیف، ہمارے دین حنیف اور شریعت کاملہ کی فراخی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں حسن سلوک، مہربانی اور نرمی کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی نرمی کرنی ہے. فالرحمة بالحيوان والرفق به أيها الأحبة والإخوان من الإحسان الذي يدخل صاحبه الجنان بإذن المنان. جانوروں کے ساتھ مہربانی اور نرمی کرنا دوستوں اور بھائیوں، یہ اس حسن سلوک میں سے ہے جو اپنے کرنے والے کو المنان، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، المنان کے حکم سے جنتوں میں داخل کر دے گا. اللہ فرماتا ہے میں بندوں کو جنت میں داخل کر دوں گا جو ان پر مہربانی کرتا ہے اور نرمی کرتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق، کہ ایک بار ایک شخص کسی راستے پہ چلا جا رہا تھا تو اس کو شدید سخت پیاس لگی. اسے کنواں ملا، وہ اس میں اترا اور اس نے پانی پیا، اور پانی پی کے کنویں سے باہر جب نکلا تو دیکھا سامنے ایک کتا ہے جو پیاسا ہے، اور پیاس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو کیچڑ پڑا ہوا تھا اس کو اپنی زبان سے لک رہا تھا، پیاسا تھا. تو اس نے دیکھا تو سوچتا ہے
کہ اس کتے کو بھی ویسی پیاس لگی ہے جیسے مجھے پیاس لگی تھی، میں برداشت نہیں کر سکا، میں کنویں میں اترا ہوں، میں نے پانی پیا ہے، تب مجھے سکون ملا ہے، اور یہ تو بیچارہ کنویں میں بھی نہیں اتر سکتا اور بے زبان ہے، اس کے پاس تو وہ ہاتھ پاؤں نہیں جو اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں۔ تو یہی سوچا، دوبارہ کنویں میں گیا، تو اس کا جو موزہ تھا، یعنی جوتے تھے جو اس وقت، وہ اتارے اس نے اور اس کو پانی سے بھرا، اور پھر اس کے بعد اس کو منہ میں پکڑ کے اوپر چڑھ کے آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ بس اتنا کام کیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی قدر ایسی کی کہ اس کو بخش دیا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تیرے دل میں اگر اتنی نرمی ہے ایک بے زبان مخلوق کے بارے میں، تو میرے دل میں تو اس سے بڑھ کر نرمی ہے، میں تمہیں معاف کیوں نہ کروں؟ تو لوگوں نے جب یہ واقعہ سنا تو عرض کی، اللہ کے رسول، کیا واقعی ہمارے لیے جانوروں میں بھی یہ اچھے سلوک کا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، آپ نے فرمایا ہر تر جگر والی چیز پر اس طرح کا سلوک کرنا اور کرنے پر اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیتا ہے۔ مت سمجھا جائے کہ یہ جانور ہے، اس کو نہ پلائیں، بھوکا ماریں، دفع کریں، بھاگے ماریں، پتھر مار کے بھگا دیں، نہ، وہ بھی ایک مخلوق ہے اور اس کا تر جگر ہے۔ تر جگر کا مطلب زندہ ہے، ورنہ جگر بندہ فوت ہوتا ہے یا شے فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جگر خشک ہو جاتا ہے۔ تر جگر والے کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر اجر ہے۔ کتنی اہم بات ہے کہ ایک مخلوق ہے معمولی سی، اس کے ساتھ انسان نے یہ اچھا سلوک کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ جو ارشاد ہے ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ ہر زندہ جاندار چیز کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پہلی بات حسن سلوک، اس کو پانی پلایا جائے، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ یا اس طرح کے کوئی اور طریقے ہیں، مثلا بلیاں آتی ہیں گھروں میں، بندہ کچھ نہیں تو پانی پلا دے، ورنہ بھوکی پیاسی آتی ہیں، چلو بھائی کچھ دودھ مل جائے گا، یہاں کھانے کی کوئی بوٹی مل جائے گی، چھچڑے مل جائیں گے، بندہ وہی دے دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود وضو فرما رہے تھے، بلکہ پانی پڑا، آپ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہی ہیں کہ میں وضو کروں، تو اتنے ایک بلی آئی، تو نبی علیہ السلام نے اس برتن کو ذرا تھوڑا سا نا ٹیڑھا کر دیا تاکہ پانی جو ہے نا وہ قریب آ جائے اس کے منہ کے، تو بلی قریب آئی، اس نے پانی پیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اسی پانی سے۔ دیکھ رہے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نبی علیہ السلام کیسے عمل کر رہے ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر جاندار جو زندہ چیز ہے، زندہ جانور ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خواہ وہ حسن سلوک پانی پلا کے ہو یا مختلف طریقوں سے، اس میں بھی اجر ہے۔ اور ہر زندہ کو تر جگر والے کا نام اس لیے دیا ہے کیونکہ مردے کا جسم اور جگر خشک ہو جاتے ہیں، تو بہرحال یہ چونکہ زندہ ہے اس لیے اس کو تر جگر والا کہا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے الحث علی الاحسان الی الحیوان المحترم، کہ ایک حیوان کو بھی انسان قابل احترام سمجھے، اور نبی علیہ السلام نے اس پر ہمیں بڑا ابھارا ہے اس حدیث میں۔ پتہ نہیں آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے یا نہیں کہ ایک غیر مسلمان ہوا نوجوان، کوئی امریکن تھا، مسلمان ہوا، تو اس نے یہ طے کیا کہ یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں میں نے ان کو حلال فوڈ دینا ہے، تو اس نے ذرا تھوڑا سا آؤٹ سکرٹس میں، شہر کے ذرا باہر کر کے، اپنی اس کی جو رینچ ہے اس رینچ میں اس نے بکریاں پالی ہیں، دمبے پالے ہیں، اور مسلمان جانتے ہیں کہ یہ بندہ عید کے روز موجود ہوتا ہے اور اس کو پہلے ہی آرڈر دے دیتے ہیں کہ ہم عید کے روز آئیں گے تو تم ہمارے لیے جانور نکال لینا، اس کو ہم بس ہاتھ پھیر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہماری اس کی بوٹیاں وغیرہ بعد میں کر دینا۔ تو اس نے اپنا یہ سارا ریوڑ جو ہے نا وہاں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ آتا ہے تو وہ جس بندے کا نام، جس بندے کی قربانی ہے اس کے لیے وہ بکرا نکالتا ہے یا دمبا نکالتا ہے،
اس کو بڑے پیار سے بڑے محبت سے لے آتا ہے اور آ کے نا اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر اس کو آرام سے اٹھاتا ہے اور آرام سے اٹھا کے اس کو لٹا دیتا ہے، اور وہ بھی کوئی بھی پھڑکتا نہیں ہے، کوئی گھبراتا نہیں ہے، بالکل نہیں گھبرا رہا جانور، اس کو آرام سے لٹاتا ہے۔ لٹانے کے بعد وہ اس کی ٹانگیں بالکل جسم بچھا ہوا ہے، گردن کو صرف پکڑتا ہے اور گردن کو پکڑ کے ہلکا سا اس کے کانوں کو اس کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر گردن کو ذرا موڑتا ہے تاکہ یہ جگہ آگے آ جائے، آرام سے وہ بیٹھا ہے۔ کسی بندے نے اس بڑے جانور کو پکڑا تک نہیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلاتا ہے۔ بس جب چھری چلتی ہے تو وہ اس وقت ذرا اثر لیتا ہے، لیکن اتنی تیز چھری ہے کہ فوراً اس کو وہ کاٹ دیتا ہے۔ کہتے یہ جانور ہیں، غیر مسلمان ہوا ہے، وہ جانوروں کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ یہ جانور ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ دین یہی کہتا ہے فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والی شے پر اگر بندہ حسن سلوک اس پہ کرے تو اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اب بات چونکہ چلنے کے لیے قربانی کی، تو بہرحال یہ اب آ رہا ہے نا موسم، عید آنے والی ہے قربانی کی، تو اس میں ایک تو ہمارے ہاں کوئی تربیت نہیں ہے قصاب حضرات کی، اور پھر ہماری اپنی بھی نہیں ہے کہ ہم کم از کم ایک جانور کی جان لے رہے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، کچھ تو سلیقے ہمیں بھی آنے چاہیے کہ ہم اس کو قربان کیسے کریں اور کس قسم کے بندے سے اس کی قربانی کروائیں۔ یعنی یہ نہیں کہ مجھے بس جلد از جلد قربانی کرنی ہے، پکڑو کسی بھی کسائی کو، نہیں، بلکہ کوشش انسان یہی کرے کہ کوئی ایسا کسائی مل جائے جو نیک ہو، جس کو قربانی کرنے کا طریقہ آتا ہو، اور بندہ بہتر ہی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے چھری چلائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور دعا مانگ کے کہ اللہ یہ میری طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی ہے تیری جناب میں، تو اس طرح دعا کر کے اس کے بعد چھری چلائے۔ تو یہ طریقہ ہے، مگر ہمارے ہاں یہ طریقے نہیں ہیں۔ کس طرح جانور کو پکڑا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کے کانوں سے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ کوئی احترام نہیں ہے، بجائے اجر لینے کے ہم تو گناہ کما رہے ہیں۔ اس پر بھی ذرا توجہ دینی چاہیے، ہم بڑے لاپرواہ ثابت ہوں اس معاملے میں۔ حقیقت یہی ہے کہ جانور عزت کا حقدار ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ یہ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جانوروں جیسا سلوک کرنا، یہی بڑا غلط جملہ ہے۔ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ جانوروں پر اس قسم کا سلوک کرے، چاہے جائے کہ وہ انسان کے ساتھ کرے۔ تو بہرحال پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں ہر قابل احترام جانور پر احسان کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور قابل احترام جانور وہ ہیں جن کو مارنے کا حکم دین نے نہیں دیا، اور جن کو مارنے کا حکم دیا تو شریعت کے حکم کی تعمیل ان کو مارنے سے ہی ہوتی ہے، ان کو مار دیا جائے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حربی کافر ہے، یعنی ایک دشمن ملک کا غیر مسلم ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہے، وہ پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کوئی مرتد ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کاٹنے والا پاگل کتا ہے، اس کو بھی مار دیا جائے۔ اور اس طرح 5 فاسق جانور ہیں۔ فاسق جانور سے مراد یہ کہ جو انسان کو بڑا اپنی لمٹ سے نکل کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، چوہیا ہے، چھپکلی ہے۔ اس طرح جنگل کے کچھ اور جانور ہیں جو کہ وہ بھی انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ایسے جانور جو ہے نا سب کے سب شریعت کہتی ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قتل کرنا ہی ثواب کا کام ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی یہ سوچا جا سکتا ہے اوہ ہم نے ترس نہیں کھایا۔ آج مسلمانوں کو دنیا، خاص طور پر یہ ہمارا ہندو یا دوسرے لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے تانے دیتے ہیں کہ مسلمان دیکھیے جی جانوروں کا خون بہاتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں، ان کو لٹاتے ہیں، اور لٹانے کی جو مووی بنتی ہے وہ بھی بڑی قابل شرم ہوتی ہے، اور پھر جس طرح اس پر گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے وہ الگ،
اور اس کے مقابلے میں وہ اپنے جرائم، وہ اپنے غلط کام کو کتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے جانور کی گردن جو ہے نا وہ یعنی اس کے منہ میں اور منہ پہ رسی باندھی، اور پھر اس کے بعد اس کی یہ رسی جو ہے نا چھت کے ساتھ ہک کے ساتھ باندھ دی، اور وہ اب اس کی گردن یوں ہے زمین پہ کھڑا ہے، اور پھر کسی نے دوسرے نے کیا کیا کہ اس کو مارا چھرا اور اس کی ساری گردن کاٹ دی، اور وہ کھڑے کھڑے گر جاتا ہے اور پھڑکتا رہتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ گولی مار دو، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ جھٹکے سے مارنا، یعنی گردن پکڑی، مرغی کی گردن یوں موڑی اور یوں مارا، گردن اس کی الگ کر دی اور مرغی ختم ہو گئی. اپنے اس ظلم کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے اس طریقے پر جو دین نے بتایا کہ صرف چھری پھیر دو، وہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کے ارد گرد اس سے پہلے اور بعد میں جو ہم سے حرکتیں ہوتی ہیں وہ بڑی ظالمانہ ہوتی ہیں، جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان اس طرح جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس طرح ہم بدنام ہوتے ہیں. تو ہمیں بچنا چاہیے ایسی حرکتوں سے، اور کوشش یہی کریں کہ وہ کام کریں کہ جس سے ایک جانور کو احترام ملے. تو وَأَمَّا الْمُحْتَرَمُ فَيَحْصُلُ الثَّوَابُ بِسُقْيِهِ، باقی وہ قابل احترام جانور جن پر بڑا ثواب ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پانی پلایا جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے، اور پھر ان کا پورا خیال رکھا جائے، احسان کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، خواہ وہ ہماری ملکیت میں ہو، یعنی ہمارے خریدے ہوئے ہوں، یا ہمارے گھر میں کسی نے آ کے چھوڑے ہوں کہ یار رکھ لیں کچھ دنوں کے لیے پھر میں لے جاؤں گا، یا راہ چلتے ہی وہ کوئی جانور مل جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی انسان بہرحال حسن سلوک کرے. پھر اس کے بعد یہ کہا کما ان القسوۃ علی الحیوان، جس طرح کسی جانور پر سختی کرنا بڑی بے دردی سے، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے جو انسان کو آگ میں لے جائے گی. جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے مسلمان کو کہ میں اگر حیوان پر سختی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے سختی کر سکتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، کہ ایک عورت دوزخ میں داخل ہوئی، جھونک دی گئی صرف ایک بلی کے معاملے میں. ایک بلی پر زیادتی کی تھی اس نے. وہ کس طرح کہ ربطتھا، اس کو پکڑا اور رسی سے باندھ کے اس کو کسی شے سے یعنی رسی سے باندھ دیا اس کو. اب فلا ہی اطعمتھا ولا ہی ارسلتھا، تو اس عورت نے ظلم یہ کیا کہ باندھنے کے بعد نہ اس کو کچھ کھلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا. کہ تأکل من خشاش الارض، کہ وہ کم از کم گھومتی پھرتی، کوئی کیڑے مکوڑے چوہے وغیرہ کھا لیتی، لیکن اس نے ظلم یہ کیا کہ اس کو باندھ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ حتی ماتت ہزلا، حتیٰ کہ یہ بلی انتہائی کمزور ہو کے مر گئی. تب جا کے اس نے اس کو باہر پھینکا. بعض اوقات لوگ بلیوں سے تنگ آ جاتے ہیں، تو یہ دودھ پی گئی، گوشت کھا گئی، فلاں شے اٹھا کے چلی گئی، تو اب غصہ جو ہے نا وہ طریقہ یہی اپناتے ہیں، اس کو پکڑو قید کر دو، وہ مر جائے گی پھر اس کے بعد باہر پھینک دیں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی بلی کے ساتھ جب یہ سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس عورت کو دوزخ میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ایک زندہ روح تھی، جان تھی، اس پر ناروا ظلم کیا ہے اس نے. تو اس ظلم کی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو یہ دی کہ تم دوزخ میں جاؤ. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ملتی ہے کہ لتحریم قتل الہرہ، کہ کسی بلی کو مارنا حرام ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ہی من الطوافین والطوافات علیکم، کیونکہ یہ تمہارے گھروں میں آتی جاتی ہے، تم سے مانوس ہے، آتی جاتی ہے، تم روک ہی نہیں سکتے اس کو. تم دروازے بند کرو گے تو وہ دیوار پھلانگ کے اندر آ جائے گی، تم دیواریں اونچی کر دو گے تو وہ کسی سوراخ سے اندر آ جائے گی. وہ مانوس ہے، اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے کھانی ہوتی ہیں.
اسے روک نہیں سکتے. تو لہذا ایسی بلی کے ساتھ، اور جب یہ بلیاں ہمارے ہاں آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹ بھی ہمیں دے دی کہ ان کا جھوٹا بھی پاک ہے. یہ نہیں کہ ناپاک ہو جاتا ہے، پاک ہے ان کا جھوٹا، حالانکہ درندہ ہے لیکن آپ فرماتے ہیں پاک. اس حد تک جب چھوٹ دی ہے تو پھر ایسی بلی سے ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں یا اس کو کھلائے پلائے بغیر، یعنی ہم باندھ کے قتل کر دیں. باقی رہا اما دخولها فی النار بسببها، باقی عورت کا دوزخ میں داخل ہونا اس کو قتل کرنے کی وجہ سے، فظاہر الحدیث، تو حدیث کا ظاہری مطلب یہی پتہ چلتا ہے کہ انہا کانت مسلمتن، کہ وہ عورت جس نے اس بلی کو باندھا تھا وہ مسلمان عورت تھی، تو کافرہ نہیں تھی. وَإِنَّمَا دَخَلَتِ النَّارَ بِسَبَبِ الْحِرَّةِ، اللہ نے اس کو دوزخ میں اس لیے ڈالا کہ اس نے بلی پر ظلم کیا تھا اس وجہ سے. تو یہ حدیث کا مطلب ہے. پھر اس کے بعد یہ نافرمانی، یہ گناہ جو ہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ بل صارت بِإِصْرَارِهَا كَبِيرَةً، بلکہ عورت کے اصرار کرتے رہنے پر یہ چھوٹا گناہ بہت بڑا گناہ بن گیا. اور اصرار یہی تھا، باندھا اس کو، وہ بیچاری بلکتی، میاؤں میاؤں کرتی، اور چھوڑو مجھے، کچھ کھلاؤ، ترس نہیں کھایا اس نے. اور وہ روز بروز کمزور ہوتی گئی، اور جتنا اس پر زیادہ ظلم ہوا اتنا ہی یہ معمولی گناہ اللہ کی نظر میں بڑے سے بڑا گناہ بن گیا. تو بہرحال لیس فی الحدیث انہا تخلد فی النار، حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے کہیں بھی کہ یہ ایسی عورت دوزخ میں اب ہمیشہ رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قتل کرنے کی سزا دوزخ میں ڈال کے دے کے پھر معاف کر دے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو کبیرہ گناہ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک مسلمان بھی اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ اللہ پر ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب کرنا ہے نا، وہ ہم مسلمانوں کا کرنا ہے، کافروں کا نہیں کرنا. یہ یاد رکھیے، کیونکہ کافر تو کافر ہے، اس سے کیا حساب لینا، اس کو تو پکڑ کے اللہ نے سیدھا دوزخ میں ڈالنا ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن جو غلطیاں کر کے آئے گا نا، بس دیکھیں 50-50 یا 60-40 70-40 یا 80-20، 80% گناہ ہیں اور 20% نیکی ہیں. اب یہ اللہ کا کام ہے، اس کو چاہے تو معاف کر دے اپنی رحمت سے، چاہے تو اس سے حساب کتاب لے لے. اور جب حساب کتاب لے گا، جس کا حساب اس نے لے لیا وہ پھر پکڑ گیا. من حوسب عذب، جس کا حساب لے لیا گیا اس کو سزا دے دی گئی. تو بہرحال یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مالک پر فرض ہے کہ وہ اپنے اس حیوان پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرے. جب مالک بن بیٹھا ہے، کوئی بکری کا، کوئی گائے کا، کوئی اونٹ کا، کوئی گدھے کا، کوئی گھوڑے کا، یا بلی کو اس نے اپنے آپ سے مانوس کر لیا ہے کہ آؤ میرے گھر میں آؤ، اور وہ مانوس ہو گئی ہے، اب اس پر فرض بنتا ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ خرچ کرے، اس کو کچھ کھلائے پلائے، ایسے نہ چھوڑے اس کو. واللہ عالم. تو بہرحال فالرفق بالحیوان فی شریعتنا، ہماری شریعت میں حیوان کے ساتھ جو نرمی ہے اس کی بہت سی صورتیں بنتی ہیں اس حدیث کی روح سے. ایک صورت تو یہ ہے کہ توفیر الاکل والشرب لہ، کہ اسے کھانا اور پینا مہیا کرنا. جانور ہے، اس کو بھوکا نہ رکھا جائے. وَكَذَلِكَ الْمَأْوَى الَّذِي يَقِيهِ مِمَّا يَضُرُّهُ، اسی طرح اس کا ٹھکانہ ایسا بنایا جائے، رہائش کی جگہ، کہ جس میں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. یعنی خدا نخواستہ کوئی بارش ہو رہی ہے، سردی ہے، وہ جانور باہر بندھا ہوا ہے، سخت سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو مر جانا ہے. تو ایسی چیزیں جو اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں اس کو وہاں سے نکال کے اس کو ایسا ٹھکانہ فراہم کرے کہ جہاں وہ آرام سے رہ سکے. مثلا گرمیوں کے دن ہیں آج کل، دھوپ میں جانور کو باندھا ہوا ہے سارا دن، ظاہر ہے اس نے مر جانا ہے اور کیا کرنا ہے، بلکہ اس کو دھوپ سے نکال کے کسی سایہ دار کمرے میں یا جگہ میں یا درخت کے سائے کے نیچے باندھے. پھر اسی طرح اذا کان ھذا الحیوان ممن یشرع لنا تربیتہ، اور یہ جانور ایسا بھی ہو جس کی تربیت ہمارے لیے
مشروع یعنی قانوناً شریعت نے ایک قانون بنا کے ہمارے ذمہ کر دیا کہ بھئی تم نے اس کا خیال کرنا ہے. وَهُوَ تَحْتَ أَيْدِينَا اور یہ جانور پھر ہمارے ماتحت بھی ہے. وَكَذَلِكَ عَدْمُ إِجْهَادِهِ وَتَحْمِيلُهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ. اسی طرح یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس جانور سے اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام نہ لیا جائے اور اس پر ایسا سامان بھی نہ لادا جائے جس کو وہ اٹھا نہ سکے. ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ گدھوں کے جو کیا کہتے ہیں گدھا گاڑی ہوتی ہے، گدھا آگے ہے بیچارہ، سامان ہے تو کئی منزلہ اس کے پیچھے باندھا ہوا ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسی کیفیت بھی آتی ہے کہ سامان پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور گدھا یوں لٹکا ہوتا ہے. ظلم ہے، بڑی زیادتی ہیں. قانوناً بھی یہ جرم ہے، مگر قانون معلوم نہیں کیوں خاموش ہو جاتا ہے. سڑکوں پہ عام نظر آتی ہیں یہ چیزیں مگر کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو. وَعِلَاجُهُ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ اور ہاں بندے پر یہ بھی فرض ہے کہ اگر یہ اس کا جانور ہے بیمار ہو گیا تو اس کا علاج بھی کروائے. وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ عِنْدَ ذَبْحِهِ اور بس جب ذبح کرنا ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. اذا کان مما یؤکل لحمه یعنی وہ جانور جس کا گوشت کھانا ہے اس کو اگر ذبح کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے. اچھا سلوک سے مراد اس کو خوب کھلائے پلائے تاکہ وہ موٹا ہو جائے، اور جب اس کو ذبح کرے تو کم از کم آرام سے کرے، بڑے اچھے طریقے سے، اور پھر اس کے گوشت سے لطف اندوز ہو. اس کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد ہے جس کو حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا ہر چیز پر لکھ دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ جب تم کسی کو قتل کرو یعنی مارو یا ذبح کرو یا مارو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. یعنی بالفعل فرض کوئی قاتل ہے اور اس سے قصاص لیا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے قصاص لیتے وقت تو بھئی تم نے ہمارے بندے کو اگر اس طرح مارا ہے تو ہم تمہیں اور تکلیف دے کے ماریں گے، ایسا نہ ہو. مثلا ابو سفیان کی بیوی ہند جو تھی اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ بھی لیا اور بدلہ لینے کے بعد ان کے پیٹ کو پھاڑا، ان کے جگر کو نکالا، ان کے کان کاٹے، ناک کاٹی، اعضاء کاٹے، ان کا ہار بنایا اپنے گلے میں ڈالا، جگر کو چبا کے نگلنا چاہا، نگل نہیں سکی. یہ سارا اس عورت کا کام تھا. لیکن جب مسلمان ہونے کے لیے آئی تو وہ خود کہنے لگیں کہ عورتیں جب جا رہی تھیں نبی علیہ السلام کے پاس تو میں نے سوچا کہ آپ بیعت کروائیں گے تو میں بولوں گی تو میری آواز آپ پہچان لیں گے. تو خیر اس خیال سے وہ عورتوں کے ساتھ چلی گئی کہ میں کم بولوں گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب بیعت لے رہے ہیں. بیعت میں آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ سے عہد کرو کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. وَلَا تَقْتُلْنَا أَوْلَادَكُنَّ تو بول پڑی، کہتی آپ نصیحت کر رہے ہیں، ہم نے بچے پالے، جب بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو میدان احد میں، میدان بدر میں قتل کر دیا، آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. یہ بات اس نے کر دی. نبی علیہ السلام خاموش رہے. لیکن آپ کے اس اچھے رویے سے کہ میں اس عورت کو اب کچھ جواب دوں یا اس کے ساتھ وہ سلوک کروں جو اس نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے، کچھ نہیں کہا. اس کی بیعت اس کے باوجود قبول کر لی. اور پھر اس کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ مارکا کو یہ نہیں تھا کہ کوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ ضد تھی، بلکہ ہماری فوجیں چڑھ کے گئی تھیں اور نبی علیہ السلام کو مارنے گئی تھیں. اور لڑائی میں تو ایسا ہوتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے ان کو تھوڑی قتل کیا. جو سامنے آیا انہوں نے ان کو مارا ہے، انہوں نے ان کو مارا ہے، بس اتنی سی بات ہے. بھائی دو مارے گئے تھے اس کے، عتبہ اور عتیبہ، دو بھائی مارے گئے. باپ بھی قتل ہو گیا تھا. بڑا دکھ تھا اس کو، بڑا دکھ تھا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین تو ہمارا یہی کہتا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ جب تم مارو، قتل کرو تو بڑے اچھے طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ
تو جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کی دھار یعنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے. یعنی جو ہی دھار کو یعنی اس کے گلے کو کاٹے گا تو وہ تیزی سے اس کے گلا کاٹ دے گی، بس اس طرح آرام. لیکن اگر کھردری قسم کی چھری ہو تو کتنا زور لگے گا، وہ بھی تڑپے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی. یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے. تو بہرحال اس حدیث کے بارے میں بھی چند علماء نے یہ کمنٹس دی جس میں امام ابن دقیق العید ہیں. تو انہوں نے فرمایا ھذا الحدیث من الاحادیث الجامعہ، یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے، لقواعد کثیرہ، جس میں بے شمار قاعدے جو دینی قاعدے ہیں، اصول اور ضابطے ہیں وہ بتائے گئے ہیں. ومعنى احسان القتل ان يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب، اور قتل کا معنی یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں نا اچھی طریقے سے قتل کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ کوشش یہی کرے کہ اچھے طریقے سے مارے، اس کا نیت یہ نہ ہو کہ میں نے اس کو سزا دینی ہے، عذاب دینا ہے، بس مار دے. وإحسان الذبح فی البہائم ان یرفق بالبہیمۃ، اور جانور پر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے اس کے گلے پہ چھری پھیر دے، فوراً اس کو ذبح کر دے. ولا یسرعها بغتۃ، اور نہ ہی اس کو اٹھا کے اچانک نیچے پٹخا کے لٹائے. ولا یجرها من موضع الى موضع، اور نہ ہی اس جانور کو اس کے کان پکڑ کے اس کی ٹانگ پکڑ کے اس کو گھسیٹتا ہوا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے. وان یوجہها الى القبلہ، اور احسان یہ بھی ہے کہ جب اس کو ذبح کرنے لگے تو اس کا قبلے کی طرف رخ کر دے. ویسمیہ، اور بسم اللہ پڑھے. ویحمدہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. ویقطع الحلقوم والودجین، اور گلے کو کاٹے اور جو پھولی ہوئی دو رگیں ادھر ادھر ہوتی ہیں ان کو بھی کاٹ دے. ویترکھا الی ان تبرد، اور پھر کاٹنے کے بعد اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ پھڑک پھڑک کے ٹھنڈا ہو جائے. والاعتراف للہ تعالی بالمنۃ، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا اعتراف بھی کرے کہ اللہ تیرا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ تو نے اس مخلوق کو میرے تابع کر دیا، مسخر کر دیا ہے، اب میں اس کو ذبح کر چکا ہوں اور اس کے گوشت سے لطف اندوز ہوں گا. والشکر علی نعمہ، اور اس نعمت کو پا کے اللہ کا شکر بھی ادا کرے. فإنہ سبحانہ سخر لنا ما لو شاء لسلطہ علینا، کیونکہ اللہ اگر اس کو مسخر نہ کرتا تو یہ بھی ہو سکتا وہ اکڑ جاتا. ہمیں چھری چلا کے دکھاؤ، اس کو بڑے جانور ہیں اس کو بندہ قریب ہی نہیں آتا، اس کے ڈرتا ہے، تو اللہ اس کو بھی ایسے ہی بنا دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کرے انسان. اور دوسرا شکر یہ بھی کرے کہ وَأَبَاحَ لَنَا مَا لَوْ شَاءَ لَحَرَّمَهُ عَلَيْنَا، کہ اللہ نے جو چاہا اس کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، ورنہ اس کو وہ حرام بھی کر سکتا تھا. باقی حیوانات جو چرنے چگنے والے ہیں، التی لیست تحت ایدینا، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اوالتی لا یشرع لنا تربیتها، یا جن کی تربیت ہمارے ذمے نہیں کی گئی، ولم نؤمر بقتلها، اور نہ ہی ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو مارو، تو فعلینا، تو ہم پر لازم ہے، کذالک، اسی طرح، ان نرفق بها ما امکن، کہ ہم ان کے ساتھ بھی جتنا ممکن ہو نرمی کریں. یہ جانور یہ پھرتے ہیں، جو مثال کے طور پر جنگل میں جائیں تو ہرن نظر آ جاتے ہیں، زیبرا نظر آ جاتا ہے، یا اسی طرح کی نیل گائے نظر آ جاتی ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ہمیں اللہ نے شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ ان کو تم قتل کر دو، بلکہ ان کے ساتھ بھی ہم نے نرمی کرنی ہے. ہاں جو درندے ہیں ان کو ہم قتل کر سکتے ہیں. وَنُعِينُهَا مَسْتَطَعْنَا، اور دوسری بات یہ کہ ہم جتنی بھی اپنی ہمت اندر پاتے ہیں ان کی مدد کریں. وَلْنَحْذَرْ من اذیتها، ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیں. او الحاق الضرر بها، یا ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائیں. او بذریتها، یا پھر ان کی اولاد جو ہے ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پڑاؤ میں ہیں تو آپ کہیں تشریف لے گئے، تو واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ چوں چوں کر رہی ہے، یا کوئی پرندہ ہے وہ چوں چوں کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا آپ کو کہ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اس کے گھونسلے سے اس کے بچوں کو پکڑا ہے. اور تم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا ہے، دیکھو کتنی بے چین ہے ماں، چھوڑو ان کو. تو چھڑوا دیا آپ نے. تو اس طرح کی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ اس کو دینی ہے، نہ اس کی اولاد کو دینی ہے.
او من اتخاذها لہوا نتسلی بہا، یا پھر ہم اس کو پکڑ کے اپنا ایک کھلونا بنا لیں، جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، کسی ذی روح کو نشانہ بازی کے لیے ہدف مت بناؤ. یعنی کوئی ذی روح چیز ہے، مثلا چڑیا ہے، کبوتر ہے، اس کو سامنے بٹھا کے نیچے سے انسان کے چلیں بھی نشانہ بازی کرتے ہیں، کس کا نشانہ اس پہ جا کے لگتا ہے. اب وہ کبوتر ہے بیٹھا ہے، ایک نے غلیل چلا دی، دوسرے نے بندوق چلا دی اور چل کے وہ مر گیا، ضائع ہو گیا نا. تو ایسی ذی روح کو نشانہ بازی کی غرض سے یعنی مارا نہ جائے، نہ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی ذی روح چیز کو کسی جگہ پکڑ کے نصب کر کے رکھ دیا جائے کہ اب اس پہ ہم نشانہ مارتے ہیں، وہ ہل ہی نہ سکے، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. مثلا کوئی چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، جیسے مثلا اسپین میں آپ دیکھیں نا، وہاں ایک بڑا عجیب سا رواج ہے، بل فائٹ ہے. تو لے لیتے ہیں ایک بچھڑے کو، پلا پلایا بچھڑا ہوتا ہے، اس کو لے لیتے ہیں اور ایک میدان میں ساری انسان کٹھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کٹھے ہیں، اور وہ بل آتا ہے سامنے آتا ہے، تو یہ بندہ لال رومال کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے اور ایک بڑا خنجر لے کے اس کے بیچارے کے یہاں جو ابھرا ہوا کوہان ہوتا ہے اس پہ مارتا ہے. اب اس کا خون یعنی سوچا جائے تو یہاں پر اس کوہان کو ویسے بھی ہم دبائیں تھوڑا سا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کوہان پہ وہ مارتے ہیں خنجر، خون نکلتا ہے، وہ اور تڑپتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر اس کے پیچھے، پھر وہ اور مارتا ہے، پھر وہ اور مارتا ہے، اور اس طرح دنیا محظوظ ہو رہی ہے. واہ کیا زبردست نشانہ ہے اس کا، کس طرح یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور بل سے فائٹ کر رہا ہے. کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتیاں ہیں. اب اس کو کوئی نہیں کہتا یہ ظلم ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کھیل ہے. مسلمان پکڑ کے ذبح کر دے تو کہتے ہیں بڑا ظلم ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسے کام نہیں کرنا. یقول القاضی عیاض رحمہ اللہ، امام قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں غرضاً کا مطلب یہ کہ ان ینصب ما فیہ روح للرمی بالسہام، کہ کسی ذی روح کو تیر پھینکنے کے لیے نصب کر دیا جائے، پکڑ کے محدود کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو تیروں کا نشانہ بنایا جائے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کا مطلب بھی یہی تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جانور پر تشدد ہے. ایک تو بات یہ ہے زیادتی ہے، اس کو انسان عذاب دے رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اتلاف لنفسی ہی، پھر اس کے ذبح کو، اس کی مالیت یعنی اس کی قیمت کو برباد کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. ایک شے اچھی بھلی تم اس کو پکڑ کے یوں مار دو، اپنا کھیل تماشا بنا لو، اور وہ ذی روح چیز تمہارے اس کھیل تماشے کا نشانہ بنے اور اس کو اتنی اذیت پہنچے. وَتَضْيِيعٌ لِمَالِيَتِهِ، اور پھر اس کے ذبح کو بھی برباد کرنا ہے، یعنی ذبح صحیح طریقے سے نہیں کر رہا بلکہ اس طرح نشانے بنا رہا ہے. اور اگر وہ ذبح کیے جانے والے جانوروں میں سے ہے، اور اگر وہ ذبح ہونے والے جانوروں میں سے نہ ہو تو اس کے فائدے کو ضائع کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی انسان اس کو فائدہ اٹھا سکتا ہے، مثلا گدھا ہے، گدھے کو باندھ دیا، چلو اس کا نشانہ، اب وہ مر گیا، ذبح بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا، مگر اس کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا تھا وہ تو ضائع کر دیا نا ہم نے. تو ایسی چیزوں سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانا فی کل کبد رطب اجر، بہت اہم حدیث ہے. اور یہ ساری جو مختلف سوسائٹیوں میں جس طرح کے جانوروں پر ظلم ہو رہے ہیں ان سب کے لیے ایک حدیث کافی ہے آپ کی. تو لہذا فعلینا، تو ہم پر لازم ہے اے معزز دوستو، ان نتبع تعلیم الاسلام، کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کریں. الذی حثنا علی الرفق بالحیوان، جس تعلیم نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم حیوان پر نرمی کریں. ومدید العون لہ ما استطعنا الی ذلک سبیلا، اور اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف پھیلائیں، جتنی بھی ان کی مدد کر سکیں ہم کریں.
طلبا للاجر من العزیز العلام، اللہ عزیز علام سے، اللہ غالب سے جو سب سے بلند تر ہے، اس سے اجر کے لیے ہم یہ کام ضرور کریں۔ ولسنا وللہ الحمد، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ فی حاجت کہ ہمیں ضرورت ہو لا الی جمعیات غربیت کہ مغرب کی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں وہ جس طرح کے کام کرتی ہیں ہمیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہو۔ دین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے۔ ولا الی منظمات دولیہ، اور نہ ہی انٹرنیشنل جو مختلف قسم کے آرگنائزیشن ہیں ہم ان کے طریقوں کو اپنا کے محتاج ہوں کہ جناب یہ جیسے کرتے ہیں ہم ویسے کریں، ہمیں تو کوئی طریقہ نہیں آتا۔ نہیں، دین نے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں۔ تذکرنا بما یجب علینا تجاہ البہائم، یعنی ان تنظیموں نے، ان آرگنائزیشن نے ہمیں کیا بتانا ہے کہ تم مسلمانوں تم جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرو، یہ تو دین ہمیں پہلے بتا چکا۔ اس لیے اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اہم بنیادی باتیں ہم انسانوں کو سمجھا دی ہیں، دین نے سمجھائی ہیں، اور جس میں بنیادی بات جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ نرمی، شفقت ہر ایک کے ساتھ۔ غیر مسلم کا بھی ہم نے پڑھا کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہم نے نرمی کرنی ہے، جانوروں کا بھی پڑھا کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہم نے نرمی کرنی ہے۔ تو یہ ہے فالخیر کل الخیر فی التمسک بہ، ساری خیر اور بھلائی اگر ہمیں کہیں نظر آ سکتی ہے تو ہمارے دین میں نظر آ سکتی ہے۔ والعمل بما جاء فیہ، اور جو دین ہمیں بتا رہا ہے ہم اسی پر عمل کریں تو بس اسی میں بھلائی ہے، کسی اور شے میں بھلائی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی کتاب تھی، اس کتابچے میں نرمی کی اہمیت کے بارے میں الحمدللہ ہمیں کافی آگاہی دی گئی ہے، اور کچھ مقامات ایسے ہمیں پتہ چل گئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ان مقامات کا اثر اگر اپنے اندر لے لیں تو ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا اچھے اخلاق حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اسی طرح اللہ عز و جل سے ہم مدد بھی مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے، اور ان اسباب کو ہم اختیار کریں پوری کوشش کے ساتھ جو اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے